بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس فرسٹ ایئر۔ بیٹا آج جو ٹاپک ہم لوگوں نے پڑھنا ہے وہ ہے استطاعت کار، ایفیشینسی۔ سرمایہ کی استطاعت کار سے مراد سرمایاتی اشیاء کی پیداواری صلاحیت یا قوت کارکردگی ہے۔ یعنی اگر ہم سرمایہ کی استطاعت کار سے بات کرتے ہیں، مراد لیتے ہیں کہ سرمایہ کی ایفیشینسی کیا ہے، تو سرمایہ کی ایفیشینسی سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی سرمایاتی اشیاء ہیں ان کی پیداواری صلاحیت یا ان کی قوت کارکردگی میں جو بہتری آتی ہے، جو اس کے استعمال کے بعد رونما ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر سرمایہ کی مدد سے زیادہ مقدار میں پیداوار حاصل ہو تو سرمایہ کی استطاعت کار کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی، اس کی ایفیشینسی زیادہ ہوگی۔ اور اگر کم پیداوار حاصل ہو تو استطاعت کار سرمایہ کی ایفیشینسی استطاعت کار کیا ہوگی؟ پست ہوگی۔ عام طور پر سرمایاتی اشیاء کی استطاعت کار ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے سرمایہ کی قوت کارکردگی سے اس کی استطاعت کار کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً اگر زمین زرخیز اور مزدور محنتی اور جفاکش ہوں تو سرمایہ کی استطاعت کار بلند ہوگی، چونکہ زمین بھی زرخیز ہے اور مزدور بھی محنتی ہیں، جفاکش ہیں، تو وہ اس پہ جب اچھے سے کام کریں گے تو اس پہ جو سرمایہ کی جو ایفیشینسی ہے وہ بہتر ہو جائے گی، بلند ہو جائے گی۔ لیکن اگر زمین بنجر ہو اور مزدور نااہل اور بے ہنر ہوں تو اعلیٰ ترین سرمایہ کی استطاعت کار بھی کیا ہو جائے گی؟ پست ہو جائے گی۔ زمین تو بنجر ہے اور ساتھ اگر مزدور بھی نااہل ہو جائیں تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ کی استطاعت کار بالکل کیا ہو جائے گی؟ پست ہو جائے گی۔ نہ تو زمین زرخیز ہے اور نہ ہی مزدور اتنے قابل ہیں کہ وہ زمین کو زرخیز بنا سکیں۔ زمین، محنت اور تنظیم کے اشتراک سے پیدائش دولت کے عمل میں کل پیداوار میں جو اضافہ ہوگا وہ سرمایہ کی استطاعت کار یا قوت کارکردگی کہلائے گی۔ یعنی ان تینوں عاملین پیدائش کے اشتراک سے، ان تینوں عاملین پیدائش کے کمبینیشن سے، کن تینوں عاملین پیدائش؟ زمین، محنت اور تنظیم، ان کے اشتراک سے پیدائش دولت کے عمل میں کل پیداوار میں جو اضافہ ہوگا، ٹوٹل پروڈکشن میں جو اضافہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سرمایہ کی استطاعت کار یا قوت کارکردگی کہلائے گی۔ نیکسٹ ہے اس کا پوائنٹ عوامل، فیکٹرز۔ سب سے پہلا فیکٹر کیا ہے؟ دیگر عاملین پیدائش سے اشتراک، کمبینیشن ود ادر فیکٹرز آف پروڈکشن۔ سرمایہ کی انفرادی استطاعت کار اس وقت تک صفر ہوتی ہے جب تک اس پر دوسرے عاملین پیدائش ایک مناسب تناسب سے نہ لگائے جائیں، یعنی ایک مناسب یعنی فکس ایک کہہ لو جو آپ کو ایکول کہہ لو، اس کے مطابق جو ریشو سے نہ لگائے جائیں۔ اس لیے سرمایہ کی استطاعت کار کا انحصار دیگر عاملین پیدائش پر ہے۔ اگر یہ اشتراک بہترین اور مناسب ہو تو سرمایہ کی استطاعت کار بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو بیسٹ کمبینیشن آف فیکٹرز آف پروڈکشن مل رہا ہے جس میں زمین کی بھی کوانٹٹی بیسٹ ہے اور سرمایہ کی بھی کوانٹٹی بیسٹ ہے اور تنظیم کی، محنت کی، تو اس سے جو کیا ہوگا وہ استطاعت کار یعنی ایفیشینسی بڑھ جائے گی۔ بیسٹ کمبینیشن آپ کو ایک کہتے ہیں نا کہ جو ایکول، سیوٹیبل اور محنتی آپ کو اگر لوگ اکٹھے مل جائیں تو اس سے جو ہے وہ استطاعت کار میں یعنی ایفیشینسی میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر دیگر عوامل سست اور غیر مناسب مقدار میں لگائے جائیں تو سرمایہ کی استطاعت کار کیا ہو جاتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 2 یا 3 ایکڑ زمین کو کاشت کرنے کے لیے ایک ٹریکٹر کفایت شعری کے زمرے میں نہیں آتا، اس لیے سرمایہ کی استطاعت کار کیا ہو جائے گی؟ پست ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ 10 سے 20 ایکڑ زمین کے ٹکڑے کو کاشت کرنے کے لیے ٹریکٹر خریدا جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جدید آلات، ماڈرن اکوپمنٹس۔ اگر کاشتکاری کے میدان میں فرسودہ اور دقیانوسی یعنی پرانے اولڈ میتھڈز آف پروڈکشن زرعی آلات استعمال کیے جائیں، جتنے بھی زراعت سے ریلیٹڈ انسٹرومنٹس ہیں وہ استعمال کیے جائیں پرانے، تو سرمایہ کی استطاعت کار سست روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دیگر شعبوں میں پسماندہ ٹیکنالوجی سرمایہ کی استطاعت کار کو کم کر دیتی ہے۔ پسماندہ جو بالکل کہہ لو کہ سب سے لو لیول آف ٹیکنالوجی ہے، جدید اور نئے آلات پیداواری صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں اور سرمایہ کی استطاعت کار بڑھ جاتی ہے۔ جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی، لیٹسٹ اکوپمنٹس ہوں گے، اتنا ہی سرمایہ کی ایفیشینسی میں اضافہ ہوگا۔ تربیت یافتہ اور ہنرمند مزدور، ٹرینڈ اینڈ سکلڈ لیبر۔ اگر محنت کی اکائیاں ہنرمند اور تربیت یافتہ ہوں تو وہ اپنی عقل و فہم اور تعلیم و تربیت کے بل بوتے پر سرمایہ کی استطاعت کار یعنی ایفیشینسی میں کئی گنا اضافہ کر دیتی ہیں، جبکہ غیر ہنرمند، ان پڑھ محنت کی اکائیاں پیداواری صلاحیت کو کم کر دیتی ہیں، جس سے سرمایہ کی استطاعت کار کیا ہو جاتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے۔ سرمایہ کا مناسب استعمال، پراپر یوز آف کیپٹل۔ اگر پیداواری عمل میں سرمایہ کا مناسب استعمال کیا جائے تو سرمایہ کی استطاعت کار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
مثلاً اگر گھاس لانے کے لیے ٹرک اور پھل لانے کے لیے گدھا ریڑھی استعمال کی جائے تو یہ سرمایہ کا نامناسب استعمال ہوگا اور اس کی استطاعت کار کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ جیسے کہتے ہیں نا، اگر کسی شخص کو اس کی ڈگری کے ایکول، اس کی پڑھائی کے ایکول جو ہے وہ کام نہ دیا جائے تو وہ اس سے وہ قابلیت کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ اگر کسی شخص کی جتنی ڈگری ہے، جتنی قابلیت ہے، جتنی اس کی پڑھائی ہے، اس کے مطابق اس کو کام کرنے کو دیا جائے تو اس کی ایفیشینسی میں اضافہ ہوگا۔ خام مال کی نوعیت، نیچر آف را میٹیریل، سرمایہ کی استطاعت کار کا انحصار اس خام مال پر بھی ہوتا ہے جو اشیاء کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر خام مال بہتر ہوگا تو اعلیٰ کوالٹی کی اشیاء تیار ہوگی۔ خام مال جو چیزوں کو پروڈیوس کرنے میں جتنا بھی میٹیریل یوز ہو رہا ہے، اگر وہ ہی بیسٹ نہیں ہوگا تو چیز آپ کیسے بیسٹ پروڈیوس کر لو گے؟ تو خام مال کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہونی چاہیے اور سرمایہ کی استطاعت کار اس سے کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ جبکہ گھٹیا خام مال خراب کوالٹی والی اشیاء پیدا کرے گا اور مشینوں کی استطاعت کار کے ساتھ ساتھ سرمایہ کی استطاعت کار کو بھی پست کر دے گا۔ نیکسٹ ہے سرمایہ کی نقل پذیری، موبلٹی آف کیپٹل، سرمایہ کی بہتر جگہ نقل پذیری سرمایہ کی استطاعت کار کو بڑھا دیتی ہے، یعنی اس کی ایفیشنسی کو بڑھا دیتی ہے۔ مثلا اگر دریا سے نکالی ہوئی ریت کو شہروں میں تعمیر کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے لایا جائے تو سرمایہ کی استطاعت کار کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ذرائع آمد و رفت، مینز آف ٹرانسپورٹیشن۔ اگر ملک میں ذرائع نقل و حمل سستے، اعلیٰ اور مستعد یعنی ایفیشینٹ ہو، کارآمد ہو تو اشیاء کی مناسب ترسیل کی وجہ سے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، اس کی وجہ سے سرمایہ کی استطاعت کار کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ ذرائع نقل و حمل کی عدم دستیابی یعنی غیر موجودگی میں، اس کے اویلیبل نہ ہونے کی صورت میں اور غیر مستعدی یعنی ان ایفیشینٹ ہونے کی صورت میں سرمایہ کی استطاعت کار کو کم کر دیتی ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے مرمت گاہیں، اشیاء کی پیدائش کے دوران اشیاء سرمایہ میں توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے، اس لیے اگر ان کی مرمت کے مناسب انتظامات موجود ہوں تو ان کی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور سرمایہ کی قوت کارکردگی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے تشکیل سرمایہ، کیپٹل فارمیشن، یعنی سرمایہ کیسے بنتا ہے۔ کسی خاص عرصہ کے دوران ملک کے حقیقی سرمایہ کے ذخائر میں اضافہ کیا کہلاتا ہے، تشکیل سرمایہ کہلاتا ہے۔ سرمایہ کے ذخائر میں اضافہ کرنے کے لیے افراد کو مجموعی طور پر قربانی دینا پڑتی ہے اور اپنی روزمرہ ضروریات میں سے کچھ نہ کچھ مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے بچت کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح عوام کی مجموعی بچتیں اشیاء سرمایہ مثلا مشین، آلات، ڈیم، خام مال، عمارتیں، کارخانے وغیرہ بنانے پر خرچ ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کے اخراجات کو کیا کہا جاتا ہے، سرمایہ سازی کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسی جگہ پر پیسہ انویسٹ کرنا جو آپ کو مزید آگے انویسٹ کر کے دے رہا ہے وہ کیا کہلائے گا، سرمایہ سازی کہلائے گا یا سرمایاتی اخراجات کہلائے گا۔ قوم کی مجموعی بچتوں کو استعمال میں لا کر ملکی سرمایاتی ذخائر میں اضافہ کرنے کو تشکیل سرمایہ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی قوم کے لوگ جو مجموعی طور پر بچتیں کرتے ہیں اس کو استعمال میں لاتے ہوئے اگر آپ ملکی سرمایاتی ذخائر پر جیسے اوپر بیان کیا گیا مشین ہے، آلات، ڈیم، خام مال، عمارتیں، ان چیزوں پر اگر آپ انویسٹ کرو گے جو آپ کو آگے مزید انکم جنریٹ کر کے دے رہی ہے اس کو جو ہے کیا کہا جائے گا، تشکیل سرمایہ کہا جائے گا۔ اب اس میں ہمارا کیا ہے، تشکیل سرمایہ کے سلسلے میں پاکستان کی صورتحال اتنی اچھی نہیں کیونکہ آزادی کے دن سے ہی پاکستان کو غربت کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت پاکستان اس دن سے ہی اپنے ذخائر جو ہے وہ بڑھانے کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہی ہے تاکہ تشکیل سرمایہ کی رفتار کو بڑھایا جا سکے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی فیکس آمدنی دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ہماری جو فیکس آمدنی ہے، تمام تر کوششوں کے باوجود جو پاکستان کی فیکس آمدنی ہے وہ بہت کم ہے اور ہمارا شمار ہے وہ ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچتوں کا معیار انتہائی کم ہے اور تشکیل سرمایہ کی رفتار بھی بہت سست ہے۔ جتنی بچتیں کم ہوں گی اتنا ہی تشکیل سرمایہ کم ہوگا کیونکہ سیونگ سے ہی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ پاکستان میں موجود بچتوں کی شرح 10.7% ہے جو دوسرے ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کاری بھی کم ہو رہی ہے۔ تشکیل سرمایہ کی رفتار کو سست کرنے والے عوامل، وسائل کی قلت اور ان کے نامناسب استعمال کی بدولت پاکستان کی قومی آمدنی اور فیکس آمدنی بہت کم ہے۔ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے اور دولت کی نمائش کی خاطر کچھ لوگ اپنی آمدنی کا حصہ اشیاء تعیش پر خرچ کر دیتے ہیں، اس طرح سے سرمایہ کاری کے لیے کچھ بھی نہیں بچ پاتا اور تشکیل سرمایہ کی رفتار سست رہ جاتی ہے۔ لوگ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے اور اس
چکر میں وہ جو ہے اس سلسلے میں وہ کچھ بھی سیو نہیں کرتے. جب وہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے سلسلے میں جو ہے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اس سلسلے میں وہ کچھ بھی سیو نہیں کرتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں ہو پاتی. اکثر بچائی ہوئی رقوم کو سرمایہ کاری کی بجائے سونے چاندی کی خریداری پر صرف کر دیا جاتا ہے اور سرمایہ کاری کے لیے رقوم دستیاب نہیں ہوتی اور تشکیل سرمایہ کی رفتار سست ہوتی ہے. اس کے بعد تعلیم کے فقدان کے باعث بہت سارے لوگ اپنی آمدنی اور اخراجات کا کوئی حساب نہیں رکھتے. اکثر اوقات اخراجات ضرورت سے زیادہ کر لیے جاتے ہیں اور بچتیں متاثر ہوتی ہیں, سرمایہ کاری کے لیے رقوم نہیں بچتی. نیکسٹ ہے ناسازگار حالات جیسے جنگ, سیلاب, بدامنی, سیاسی عدم استحکام وغیرہ سرمایہ کاری کے عمل کو اکثر روک دیتے ہیں. جب حالات ایسے ہیں, لوگوں کو فیوچر کے بارے میں کوئی شیورٹی نہ ہو تو لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے کتراتے ہیں. جیسے جنگ کے حالات ہو, سیلاب ہو, سیاسی عدم استحکام ہو, سیاست میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آ رہا ہو, تو ملک کے حالات کا فیوچر کے بارے میں کوئی جو ہے وہ شیورٹی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے لوگ جو انویسٹمنٹ کرنے سے اجتناب کرتے ہیں. پیداوار کو بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے لوگوں کی آمدنی ساکن رہتی ہے یعنی کانسٹنٹ رہتی ہے اور بچتوں کا معیار بھی معین رہتا ہے. نیکسٹ ہے تشکیل سرمایہ کو بڑھانے کے جو ہے درج ذیل اقدامات ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ بچتوں کو بڑھانے کے لیے زرعی اور مالیاتی پالیسیوں کو مؤثر طریقے سے لاگو کرے تاکہ بچتوں کی سطح بڑھ سکے اور سرمایہ کاری تیز ہو سکے. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کیا کریں, وہ بچتوں کو بڑھانے کے لیے زرعی اور مالیاتی پالیسیوں کو مؤثر طریقے سے, افیکٹو طریقے سے لاگو کریں. یعنی اس طرح کی زرعی اور مالیاتی پالیسی بنائیں جس سے لوگ جو ہیں لوگوں کا انویسٹمنٹ کی طرف رجحان ہو جائے. بچتوں کو بڑھانے کے لیے مالی اداروں کو مستحکم کیا جائے تاکہ لوگ اپنی بچتیں محفوظ سمجھتے ہوئے بینکوں میں رکھوائیں اور وہ رقوم سرمایہ کاری کے لیے دستیاب ہو سکیں. اب اس کے لیے کیا ہے, وہ کہتا ہے بچتیں اگر بڑھانی ہے تو ہمیں اپنے جو سیونگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو اتنا سٹیبل کرنا ہے, ان پہ لوگوں کا اعتماد جو ہے بحال کرنا ہے تاکہ لوگ جو اپنے آپ کو محفوظ اپنی رقم کو سمجھتے ہوئے اپنی رقم بینکوں میں جمع کروائیں اور اس طرح سے وہ رقم جو ہے وہ سرمایہ کاری کے لیے اویلیبل ہوگی. ذرائع ابلاغ کے ذریعے بچت کی خصوصی اسکیموں کو متعارف کرایا جائے اور لوگوں کو بچتوں پر مجبور کیا جائے تاکہ سرمایہ کاری کے عمل کو تیز کیا جا سکے. ملک میں تشکیل سرمایہ تیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت دوسرے ممالک سے قرضوں کی بجائے امداد حاصل کرے, گرانٹ لے, کیونکہ قرضوں پہ تو وہ سود آ جاتا ہے اور سود کی ادائیگی کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ تشکیل سرمایہ نہیں ہو پاتا. تشکیل سرمایہ کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے انعامی اسکیمیں عوام میں مقبول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ افراد اپنی بچائی ہوئی رقوم ان اسکیموں میں جمع کروائیں اور جن سے سرمایہ کاری کے عمل کو تیز کیا جا سکے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے تنظیم, آرگنائزیشن. سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم پڑھیں گے کہ آرگنائزیشن ہے کیا. تنظیم عاملین پیدائش کا ایک لازمی جزو ہے. پیدائش دولت کے عمل کو شروع کرنے کے لیے وسائل کو اکٹھا کرنا اور انہیں پیداواری عمل میں استعمال کرنے کا سہرا تنظیم یعنی آجر کو جاتا ہے, کیونکہ جتنی بھی پروڈکشن ہوتی ہے اس کے لیے جب تینوں عاملین پیدائش کو, باقی تین عاملین پیدائش کو اکٹھا کرنا کس کا ہے کام, تنظیم کا کام ہے یعنی آجر کا کام ہے. کیونکہ آجر ہی ایک ایسا عامل ہے جو کاروبار کا خاکہ تیار کرتا ہے اور کاروبار کو شروع کر کے دیگر عاملین پیدائش کی خدمات کو اکٹھا کرتا ہے. کیونکہ زمین, محنت, سرمایہ, ان سب کو اکٹھا کرنا کس کا کام ہے, تنظیم کا کام ہے. ان کو اکٹھا کرے گی تنظیم تو پھر ہی کاروبار سٹارٹ ہو سکے گا. انہیں کام پر لگاتا ہے اور کاروباری نفع اور نقصان کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے. پروفیسر نیون کیا کہتے ہیں؟ پروفیسر نیون کے مطابق جو ہے آجر سے مراد آجر ایسا فرد ہے جو زمین, محنت اور سرمایہ میں تنظیمی رابطہ پیدا کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ دیگر عاملین پیدائش کی کس قدر اکائیاں لگا کر ان کی مدد سے کون سی اشیاء پیدا کی جائیں. یعنی آجر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کس عاملین پیدائش کی کتنی اکائیاں لگانی ہے اور کتنی ٹوٹل پروڈکشن اس کو چاہیے. تو اس طرح باقی عاملین پیدائش کی کوانٹٹی جو ہے وہ تنظیم ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. آجر کی حیثیت جہاز کے کپتان کی مانند ہے جو جہاز کو سمندر کی طوفانی موجوں سے بچاتا ہوا کامیابی سے ساحل پر لے کر آتا ہے. بالکل جہاز کے کپتان کی طرح ایک آجر بھی کاروبار کے نفع و نقصان اور اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے کاروبار کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی صلاحیت اور فہم و فراست سے عاملین پیدائش کو اس طرح یکجا کرتا ہے یعنی اکٹھا کرتا ہے کہ ان کے اشتراک سے کم لاگت پر اشیاء تیار کی جا سکیں. یعنی جو کمبینیشن بنایا جاتا ہے عاملین پیدائش کا اس سے کم کاسٹ میں زیادہ سے زیادہ پروڈکشن حاصل کی جا سکے. آجر کے بغیر کوئی عملے پیدائش ممکن نہیں, اس لیے ایک آجر ہی تمام پیداواری مسائل سے نمٹتا ہے اور نفع و نقصان کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور زیادہ منافع کے حصول کی خاطر نئی اشیاء منڈی میں
متعارف کرواتا ہے۔ اب آجر کے کیا کیا فرائض ہیں؟ سب سے پہلا فرض یہ ہے کاروبار کا خاکہ تیار کرنا، پریپریشن آف پلان۔ کسی آجر کو کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس کا کاروبار کا خاکہ یا منصوبہ تیار کرنا پڑتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کاروبار کی نوعیت، مقام پیدائش، طریقے پیدائش اور مقام فروخت کیا ہے۔ بحیثیت ناظم یہ تمام فیصلے ایک آجر کی ذمہ داری میں آتے ہیں، گویا آجر ہی کاروبار کا خاکہ تیار کرتا ہے اور پیداواری عمل میں عاملین پیدائش کی قیمتوں اور ان سے حاصل ہونے والی وصولیوں کا جائزہ لیتا ہے۔ عاملین پیدائش کی قیمتوں یعنی جو معاوضے دیے جاتے ہیں، زمین، محنت، سرمایہ، ان کو استعمال کرنے کے بدلے میں جو معاوضے دیے جاتے ہیں، اور جب وہ جو چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں ان چیزوں کو پروڈیوس کرنے کے بعد جو انکم آتی ہے وہ وصولیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ عاملین پیدائش کا اشتراک، کمبینیشن آف فیکٹرز آف پروڈکشن۔ ہر سمجھدار آجر کی کوشش ہوتی ہے کہ پیداواری عمل کے دوران استعمال میں آنے والے عاملین پیدائش کو بہترین طریقے سے ملایا جا سکے اور کم سے کم اخراجات اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اشیاء پیدا کی جا سکے تاکہ منافع کی شرح کیا ہو، بڑھ سکے۔ اس مقصد کے لیے وہ مہنگے عاملے پیدائش کو سستے عاملے پیدائش پر ترجیح دے کر اس طرح کام میں لگاتا ہے کہ پیداوار پر اثر نہ پڑے اور منافع بھی نہ گر پائے۔ چونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کاسٹ کم سے کم رکھنی ہے، تو جو مہنگا عاملے پیدائش ہوتا ہے اس کی کوانٹٹی کم کر دی جاتی ہے اور جو سستا عاملے پیدائش ہوتا ہے اس کی کوانٹٹی زیادہ کر دی جاتی ہے، اور اس طرح سے آپس میں جو سبسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے، ان عاملین پیدائش کو آپس میں سبسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے جس سے پروڈکشن پر بھی کوئی ایفیکٹ نہ آئے۔ خام مال کی خریداری، پرچیز آف را میٹیریل۔ ہر آجر اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور خام مال سستے داموں مہیا ہو سکیں اور اشیاء کی کوالٹی میں بھی فرق نہ پڑے۔ اس طرح آجر اپنی ذہانت اور قابلیت سے اخراجات کم کر کے منافع کی شرح بڑھاتا ہے۔ انتظام و انصرام، مینجمنٹ اینڈ سپرویژن۔ کاروبار کے انتظام و انصرام کی ادائیگی آجر کا ایک اہم فرض ہے، کیونکہ کسی کاروبار کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار آجر کی صلاحیت اور انتظامی صلاحیتوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے آجر اپنے کاروباری معاملات پر پوری توجہ دیتا ہے تاکہ ہر عامل سے بہترین پیداوار حاصل کر سکے۔ نیکسٹ ہے معاوضوں کی تقسیم، ڈسٹریبیوشن آف ریوارڈز۔ عاملین پیدائش کے معاوضوں کا تعین بھی آجر کرتا ہے، اس لیے آجر ہر عامل پیدائش کو اس کی خدمت کے عوض معاوضہ دینے کا پابند ہوتا ہے، چاہے کاروبار نقصان میں ہو یا منافع میں۔ اب جو عاملے پیدائش لگائے گئے ہیں کاروبار میں جن سے پروڈکشن کی گئی ہے، چاہے آپ کا کاروبار پروفٹ میں جا رہا ہے، لاس میں جا رہا ہے، آپ نے ہر حال میں ان کو پیمنٹ کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عاملے پیدائش کا معاوضہ نہ دیں کہ جی مجھے لاس ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر آجر عاملین پیدائش کو معاوضے ان کی پیداواری صلاحیت کی بنا پر دیتے ہیں۔ جو پروڈکشن کرتے ہیں، جتنا عاملے پیدائش جو پروڈکشن کرتا ہے اس کو اس کی پروڈکشن کے مطابق جو ہے وہ معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے آجر کو معاوضوں کے تعین میں دشواری پیش نہیں آتی۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے تشہیر، پبلسٹی تھرو میڈیا۔ آجر اپنی پیدا کردہ اشیاء کو بیچنے کے لیے اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، رسائل وغیرہ میں اشتہارات کے ذریعے اپنی اشیاء کی تشہیر کر کے انہیں مقبول بناتا ہے۔ پبلسٹی جس طرح ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہے، نیوز پیپر میں آ رہی ہوتی ہے، اس طرح اپنی چیز کو انٹروڈیوس کرواتا ہے لوگوں میں میڈیا کے تھرو۔ مال کا نکاس، ڈسپوزل آف گڈز۔ آجر اپنے مال کے نکاس کے لیے ملک کی مختلف منڈیوں میں بیپاریوں سے رابطے قائم کرتا ہے۔ مال کا نکاس کرنا، مال کو مختلف منڈیوں میں نکال کے سیل آؤٹ کرنا اور مختلف مقامات پر اشیاء بر وقت پہنچا کر اپنے منافع کو یقینی بناتا ہے۔ نیکسٹ ہے سرمایہ کی فراہمی۔ کاروبار کے قیام اور فروغ کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور سرمایہ کا حصول بھی آجر کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اس لیے آجر مالی اداروں سے رابطہ کر کے کثیر سرمایہ اکٹھا کرتا ہے اور بعض اوقات اپنے کاروبار کے حصص یعنی شیئرز فروخت کر کے سرمایہ اکٹھا کرتا ہے تاکہ پیداواری عمل میں تعطل پیدا نہ ہو سکے، یعنی کوئی گیپ نہ ہو، کوئی خلل نہ کریٹ ہو، کوئی جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور کاروبار صحیح سمت چلتا رہے۔